اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آنے والی اس دنیا فانی میں اگر کوئی سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو وہ فقط محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایسا خوبصورت اور انمول سرمایہ ہے کہ جسے فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ بطور مسلمان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے دامن میں محبت رسول عربی کے گوہر نایاب کو سمیٹا جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مال، اولاد، والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ رحمت عالم کی اس پیاری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قربان ہونے والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے دھمکتے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں ہی دنیا کے ماتھے کا جھومر رہے۔ امت مسلمہ کے یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں رب قدوس کی عطا کردہ زندگی با مقصد بنا جاتے ہیں۔ غازی علم دین شہید بھی انہی ستاروں میں سے ایک روشن ستارہ ہیں جنہوں نے گستاخ رسول ہندو راجپال کو جہنم میں واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ مرد مجاہد اور عاشق رسول 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اندرون شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد طالع محمد بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ علم دین بھی ماں کی گود میں ہی تھے کہ ایک روز ان کے دروازہ پر ایک فقیر نے دستک دی اور صدا لگائی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھائے ہوئے اس سوال کرنے والے کو حسب استطاعت کچھ دینے کے لیے گئیں۔ جب اللہ کے اس بندے کی نظر آپ پر پڑی تو اللہ والے نے آپ کی والدہ سے کہا، تیرا یہ بیٹا بڑے نصیب والا ہے، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ علم دین قدرے بڑے ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو محلہ کی ایک مسجد میں داخل کروا دیا۔ غازی علم دین تعلیمی سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکے اور آپ کے والد اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگے۔ زندگی کے شب و روز ہنسی خوشی بسر ہوتے رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ماموں کی بیٹی سے منگنی کر دی گئی۔ انہی دنوں ایک ہندو پبلشر راجپال نے حضور اقدس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ناقابل برداشت خیالات پر مبنی کتاب شائع کی، جس کی اشاعت پر ہندوستان بھر کے مسلمان آگ بگولا ہوتے ہوئے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھے۔ اس سلسلہ میں عبدالعزیز اور اللہ بخش نے بدبخت راجپال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ عدالت نے حملہ کرنے کے جرم میں دونوں کو سخت سزائیں دیں۔ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز اور ہندو مسلم دشمنی کی بنا پر ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے اور راجپال اس کی مکروہ کتاب کی اشاعت کے تحفظ کرنے میں پیش تھے۔ اس کے علاوہ مولوی نور الحق مرحوم جو اخبار مسلم کے مالک تھے نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو انہیں بھی 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپیہ جرمانہ کیا گیا۔ مسلمان جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے کرتے رہے۔ جلسے جلوس اور اخبارات خبروں سے بھرپور تھے۔ اپنے بڑے بھائی شیخ محمد دین کے ساتھ ایک جلسہ میں نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے دکھ کا اظہار کر رہا تھا اور مسلمانوں کو بیدار کر رہا تھا کہ جاگو مسلمانوں جاگو، بدبخت راجپال واجب القتل ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے ان سنہری الفاظ نے علم دین شہید کے قلب و روح میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ ان الفاظ کی گونج لیے ہوئے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا عہد کیا۔ 6 اپریل 1929 کو انارکلی سے ایک چھری خریدی
اور اسے خوب تیز کروا کر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے واقع دفتر پہنچے کہ راجپال بھی اپنی کار میں وہاں آ گیا۔ بدبخت راجپال کو دیکھتے ہی علم دین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ راجپال کی حفاظت کے لیے حکومت نے پولیس تعینات کر رکھی۔ راجپال کی واپسی کی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اہلکار حفاظت کے لیے ابھی نہیں پہنچے تھے۔ راجپال اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے فون کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ عظیم مرد مجاہد غازی علم دین دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت راجپال کے دو ملازم کیدار ناتھ اور بھگت رام موجود تھے، لیکن ان دونوں کی موجودگی علم دین کے جذبے کے آگے دم توڑ گئی، ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ علم دین نے چھری کے بے در پہ وار کرتے ہوئے بدبخت راجپال کو جہنم واصل کر دیا۔ بعد میں علم دین کو گرفتار کر لیا گیا اور دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 10 اپریل 10:30 بجے مسٹر لوائسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی۔ استغاثہ کی طرف سے ایشر داس کو ڈی ایس پی پیش ہوا، جبکہ علم دین کی طرف سے مسٹر فرق حسین بریسٹر اور خواجہ فیروز الدین بریسٹر رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے اور ان کی معاونت کے لیے ڈاکٹر اے آر خالد نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 22 مئی 1929 کو سیشن جج لاہور نے علم دین کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ 15 جولائی کو غازی علم دین کو سنائی جانے والی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی، جس کی سماعت جسٹس براڈ وے جسٹس جانسن نے کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل خارج کر دی گئی، جو 15 اکتوبر کو خارج ہو گئی اور غازی علم دین شہید کی سزائے موت بحال ہی رہی۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں علم دین کے مقدمہ کی پیروی کے لیے قائد اعظم کی خدمات بھی حاصل کیں۔ ماہر قانون کا یہ خیال تھا کہ اگر غازی علم دین اپنے جرم سے انکار کر دیں تو مقدمہ کافی حد تک کمزور اور قابل بریت ہو سکتا ہے، لیکن علم دین شہید نے کسی ایسی تجویز پر عمل کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں نمائندہ وفد نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ علم دین شہید کو اپنے اقبال جرم سے انحراف کی ترغیب دیں، لیکن علامہ اقبال نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی میلے لباس میں دیکھا ہے تو وہ بھی قابل گردن زدنی ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی عاشقان رسول کے کانوں میں گونجتا نظر آتا ہے کہ ایسی گلاں کردے رہ گئے تے بازی ترخان دا پتر لے گیا۔ مزید فرمایا کہ وہ علم دین شہید کو اس عظیم اعزاز سے محروم کرنے کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں۔ اپیل خارج ہونے پر مسلمانوں نے سخت اشتعال پھیل گیا اور لاہور میں فساد کے خطرے کے پیش نظر 3 اکتوبر 1929 کو غازی علم دین کو رات تقریباً 9:30 بجے گجرانوالہ اور وہاں سے بذریعہ ریل گاڑی میاں والی روانہ کیا گیا۔ میاں والی جیل میں موجود عملہ اور قیدی غازی علم دین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی نگرانی پر نواب دین سپاہی تعینات تھا۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے نگرانی کے دوران حیرت انگیز واقعات دیکھے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ غازی صاحب اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ میں گھبرا گیا کہ شاید انہیں کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ میں نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو غازی علم دین کمرے میں موجود تھے۔ اس طرح ایک دن علم دین کے پاس ایک نورانی صورت والے سبز پوش بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بیٹا حوصلہ رکھنا، گھبرانا نہیں۔ عموماً پھانسی والے قیدیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے اور کرتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مگر جیل کے عملہ کا کہنا تھا کہ غازی علم دین کا وزن بڑھ گیا تھا اور کرتے تنگ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ غازی علم دین کے ہاتھوں سے نور کی شعائیں بھی پھوٹتی ہوئی نظر آئیں۔ غازی علم دین نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو آخری وصیت لکھوائی، جس میں وارثان کو اسلامی احکامات کی پابندی کی تلقین کی، اپنے لباس و دیگر اشیاء رشتہ داران کو دینے کی ہدایت صادر فرمائی۔ 21 اکتوبر 1929 کو دن امت مسلمہ کے لیے بڑا رنجیدہ اور مغموم تھا، جب غازی علم دین کے لیے انتہائی خوشی و شادمانی کا دن تھا، کیونکہ اس دن حرمت رسول پہ قربان ہونے غازی علم دین
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے والے تھے۔ اس رات غازی علم دین نے حسب معمول نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد فجر بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گوئی تھی۔ حسب معمول نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد فجر اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہی تھے کہ اس دوران جیل ماں، پولیس گارڈ اور مجسٹریٹ وغیرہ غازی علم دین کو تختہ دار لے جانے کے لیے آگے آ گئے۔ مجسٹریٹ نے آپ سے کہا تیار ہو جاؤ، وہ گھڑی آ گئی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر غازی علم دین نے جواباً کہا کہ میں خوشی سے تیار ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حشاش بشاش اور خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر مجسٹریٹ حیران رہ گیا۔ مجسٹریٹ نے آپ سے پوچھا کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟ آپ مسکرائے اور لب کشائی فرماتے ہوئے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جلدی جلدی نفل ادا کیے تاکہ موجود لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ نماز میں دیر پھانسی میں تاخیر کے لیے رہے ہیں۔ نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد تیز قدم اٹھاتے ہوئے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے قیدیوں کے سلام کے جواب میں آپ نے انہیں اللہ حافظ کہا تو جیل کا سارا احاطہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک بوس نعروں سے گونج اٹھا۔ تختہ دار پر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر بوسہ دیا اور پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا اور چند ہی لمحوں میں آپ کی روح مقدس سے پرواز کرتے ہوئے رب کریم کے پیارے حبیب کے قدموں میں پہنچ گئی۔ غازی علم دین شہید نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں میانی صاحب لاہور میں دفن کیا جائے، مگر انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر وصیت کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے میت لاہور بھیجی گئی تو میاں والی شہر سے لے کر لاہور تک تمام مسلمان لاہور پہنچ جائیں گے اور ہندو مسلم فساد کھڑا ہو جائے گا جسے روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ ان خدشات کے پیش نظر اس وقت کے گورنر پنجاب ڈی ماؤنٹ مورنسی نے ہدایت جاری کر دی کہ غازی علم دین کو میاں والی قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ غازی علم دین شہید کو میاں والی میں دفنائے جانے پر مسلمانوں میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ بہت بڑا فساد کھڑا ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا غلام محی الدین قصوری، میاں عبدالعزیز اور دیگر احباب نے وفد کی صورت میں گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہوئے میت کی حوالگی اور اسے لاہور میں دفن کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے امن کے پیش نظر چند شرائط پیش کیں جس کی ذمہ داری وفد کے اراکین نے قبول کی۔ 13 نومبر 1929 کو غازی علم دین شہید کو میت قبر کشائی کروا کر نکالی گئی، جو اس طرح خوشبوؤں سے معطر اور تر و تازہ تھی۔ جسد مبارک تابوت سید مراتب علی شاہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ شہید کا جسد مبارک 13 نومبر کو بذریعہ ٹرین 4:30 بجے دوپہر میاں والی سے لاہور چھاؤنی کے لیے ریلوے اسٹیشن پر تقریباً صبح 5:30 بجے پہنچا، جسے سینٹر جیل کے حکام نے تقریباً 6:45 بجے علامہ اقبال اور سر محمد شفیع وغیرہ کے سپرد کر دیا۔ 14 نومبر کو تقریباً 10:30 بجے قاری محمد شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ اے غازی علم دین شہید، ہم آپ کی قسمت اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔